بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. یہ سورہ قریش ہے، اور قریش ظاہر کہ قبیلہ ہے، اور یہ نضر ابن کنانہ کی اولاد ہے. نضر ابن کنانہ نبی علیہ السلام کے دادوں میں سے ایک دادا، ان کی ساری اولاد جو ہے وہ قریش کہلاتی ہے. اور یہ نام انہیں کیوں دیا گیا؟ قریش یا تو تقرش سے ماخوذ ہے، تقرش جس کا معنی تجمع. پہلے ہی متفرق تھے تو اللہ نے ان کو اکٹھے ہونے اور اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی توفیق دے دی. تو چونکہ تقرش میں جمع ہونے کا معنی ہے، اس لیے قریش ان کا لقب پڑ گیا. یا قرش تجارت کو بھی بولتے ہیں، القرش التجار الکسب کا معنی. اور قریشی جو تھے یہ تجار تھے، تاجر تھے. تجارت ان کا ایک اغلباً ایک پیشہ تھا، اس لیے قریش کہلائے. اللباس میں ایک روایت اور مذکور ہے کہ امیر معاویہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ قریش نام کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرش جو ہے یہ سمندر کا ایک جانور ہے، دابۃ البحر. اور اس جانور کی خوبی کیا ہے؟ من اقوى الدواب ہے، جتنی جو سمندری مخلوق ہے سب سے طاقتور یہ قرش جانور. اور یہ سمندر کے باقی جانوروں کو کھا جاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، یہ غالب ہی غالب. تو قریش قوم جو ہے یہ دنیا پر غالب آنے والی قوم ہے، مغلوب نہیں ہو سکتی، طاقتور ہے، شدید ہے، صلب ہے. اس لیے یہ نام قریش ان کا رکھا گیا. لإیلاف قریش، ایلاف الفت سے، الفت میں انسیت اور محبت کا معنی پایا جاتا ہے. یہ لام سببی ہے، شروع میں لے سبب. لإیلاف قریش، قریش کی انسیت کے لیے یا قریش کو مانوس بنانے کے لیے. لام حرف جر ہے اور ایلاف مجرور ہے، اور طلبہ یہ بات جانتے ہیں کہ لا جار مجرور کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے. اس کا فعل یا تو مذکور ہے یا محذوف ہے. اگر مذکور ہے تو وہ پچھلی صورت میں مذکور ہے، پچھلی صورت میں. بہت سے فعل ہیں، الم تر کیف فعل ربک، لماذا فعل، لإیلاف قریش. اللہ تعالی نے اصحاب الفیل کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس بنانے کے لیے. یہ ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر پتھر کیوں پھینک رہے تھے؟ لإیلاف قریش، تاکہ وہ ہاتھی تباہ ہو جائیں، اور قریش کو مانوس اور مالوف کرنے کے لیے. اس لیے بعض مفسرین نے ایک مضمون ہونے کی بنا پر دونوں صورتوں کو ایک شمار کیا. یہ سورہ فیل اور سورہ قریش ایک ہی صورت. اور ایک روایت میں آتا کہ جناب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مغرب کی جماعت کرائی. پہلی رکعت میں سورہ والتین پڑھی اور دوسری میں یہ دونوں صورتیں پڑھی. ایک ذہن گویا یہ دونوں ایک ہی صورت ہیں باعتبار مضمون کی، مگر جمہور مفسرین، جمہور قراء دونوں کو الگ صورتیں قرار دیتے ہیں
اگرچہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. تو ایلاف قریش، قریش کو مانوس بنانے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے تیرے رب نے ہاتھیوں کے ساتھ یہ رویہ کیا، ان پر پرندے بھیجے اور ان پرندوں نے ان پر پتھر برسا کر انہیں تباہ کر دیا اور ایک کھائے ہوئے پھوس کی طرح ان کو زمین پر بکھیر دیا. کیوں؟ لإیلاف قریش، قریش کو مالوف اور مانوس بنانے کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں مانوس کرنے کے لیے رحلۃ الشتاء والصیف، سفر الشتاء سردیوں کے، والصیف اور گرمیوں کے. کیوں؟ یہ سفر برائے تجارت ہے. قریش کے 2 سفر مشہور تھے. سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کیا کرتے تھے. ان کی تجارت کا دائرہ کار یمن اور شام تک پھیلا ہوا تھا، بلکہ بلاد نجاشی حبشہ تک پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں مانوس بنایا، مانوس کیا ان 2 سفروں کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہو، اور یہ سال کے 2 سفر کافی ہیں تمہارے لیے، ایک سردیوں کا، گرمیوں کا، اور باقی وقت جو ہے وہ اللہ کے گھر کو دو، اللہ کے گھر کی خدمت کو، عبادت کو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کو. اس میں تلمیح ہے کہ تمہارا جو شہر ہے وہ عبادت کا شہر ہے. ایسا نہیں کہ اس میں پورا وقت تم دنیا کو دے دو، بس یہ کافی 2 سفر تجارت کے لیے کافی، سال میں 2 سفر، اور باقی وقت جو ہے وہ اس گھر کی خدمت کرو، عبادت میں وقت صرف کرو. تو یہ مقصود ہے ان قریش کو ان 2 سفروں سے مانوس بنانے کا. مانوس میں ایک معنی اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان سفروں کو محفوظ رکھا، محفوظ کر دیا. وہ دور ڈاکوؤں کا دور تھا اور قافلے لٹ جاتے، ڈاکو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، بڑے تجربہ کار. جو قافلے ان کو نظر آتے تجارتی قافلے ان کو لوٹ لیتے. لیکن قریش کی تجارتی قافلوں کا سب احترام کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قریش کے قافلے کا احترام ڈال دیا، ان کی تعظیم اور تکریم ڈال دی. وجہ کیا ہے؟ کہ قریش کا تعلق میرے گھر سے ہے، تو یہ تکریم اور تعظیم اللہ نے ڈال دی. اور جب دنیا نے دیکھا کہ ابرا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا اور وہ فوج بھی تباہ و برباد ہو گئی، پھر قریش کی ہیبت اور دلوں میں پیوست ہو گئی. یہ لوگ حق پر ہیں، سچے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان کا قافلہ نہیں لوٹتا، یہ محفوظ اور مامون ہے. اللہ نے یہ سارا شرف کیوں دیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے متولی تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی.
یعنی توحید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں ہے. گھر ہے، اس کی تولیت، اس کی خدمت، حجاج کا اکرام، یہ موجود ہے، مگر نصب بھی ہیں، بت بھی ہیں، غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں. صرف اس تعلق اور تولیت پر ہم نے تمہیں یہ شرف دیا، ابرا کو ناکام کر دیا، اس کو برباد کر دیا، اور دنیا والوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت پیوست کر دی. تو سوچو اگر تم اس تولیت کے ساتھ عبادت بھی کرنے لگو تو کیا تمہارا مقام ہوگا. فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی، وہ رب، اطعمہم من جوع، جو کھلاتا ہے ان کو بھوک سے، وآمنہم، اور امن دیتا ہے انہیں، من خوف، خوف سے. اس کا معنی یوں کر لیجئے کہ وہ رب جو کھلائے گا جب بھی بھوک لگے گی، اور امن دے گا جب بھی خوف آئے گا. کیا معنی؟ معنی یہ کہ تمہاری جو ایک دنیاوی حالت ہے، یعنی ایک انسانیت کی ضرورت دو چیزیں، ہمیں کھانا چاہیے، بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں امن چاہیے، آشتی، سکون، بد امنی نہیں چاہیے. دو ہی چیزیں، دنیا کی دو ہی حاجتیں. جو کچھ تگودو ہو رہی ہے امن کے لیے اور اقتصادیات کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا وعدہ ہے، نشانی موجود ہے. صرف اس گھر کی تولیت پر تمہاری تجارتیں محفوظ ہو گئی، تمہارے قافلے لوگ لوٹنے کی ہمت نہیں کرتے، ابرا کو برباد کر دی. اور اگر تم اس تولیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دو تو وعدہ موجود اور قائم ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بھوکا نہیں مارے گا، معیشت اور اقتصادیات مستحکم ہوں گی، اور امن، آشتی اور سکون، اس کا دورے دورہ ہوگا. امن کا بھی وعدہ اور کھانا کھلانے کا بھی وعدہ، اقتصادی اور جو بھی ایک امن و سکون کے معاملات ہیں، یہ سارے وعدے موجود ہیں. بشرط یہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ان قریش کا ذکر کیا، جو قریش کی فضیلت کی ایک دلیل ہے. اور واقعی قریش جو ہیں یہ دنیا کی سب سے افضل قوم، جس کا ایک ثبوت یہ کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث الائمۃ من قریش، کہ امام قریش سے ہوں گے، کیونکہ یہ جو قوم اور قبیلہ ہے یہ تام العقل ہے، عقل ان کی بڑی مضبوط، مستحکم، فائق. تو قیادت قریشی کے پاس ہوگی. کسی دور میں اگر قریش اور غیر قریش کی قیادت میں اختلاف ہوگا تو قریش کو مقدم کرو. یقیناً اس قوم کے لیے ایک شرف ہے. ظاہر ہے کہ یہ شرف توحید کے ساتھ اور سچے عقیدے اور فہم کے ساتھ مشروط اور مقرون ہے. جی یہ ایلاف جو پہلا ایلاف ہے یہ یا کے ساتھ ہے. آگے ایلاف ہے، دوسرا ایلاف بغیر یا کے. پہلا ایلاف جو ہے یا کے ساتھ، یہ باب ہے آلف یولف ایلاف، باب فعال. اور ایلاف ہے یہ باب آلف یألف الفن و ایلاف، آلف یألف الفن و ایلاف، جیسے کتب یکتب کتبا و کتابا، کتاب کی وزن پر. معنی دونوں کا ایک ہے. تو سورہ کا خلاصہ کیا ہے کہ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ یہ عبادت کا شہر ہے.
اور تم کو سال میں 2 تجارتیں ہم نے عطا کر دی، گرمی کی الگ اور سردی کی الگ. یہ تم روانہ ہو جاؤ، تجارت کرو، واپس آؤ، اس گھر کی خدمت عبادت میں وقت صرف کرو. تمہارا علاقہ عبادت کا علاقہ، اور تم صرف اس تولیت کی بنا پر، اس تعلق کی بنا پر اس کو تو سرفراز ہو، تمہاری ہیبت لوگوں کی دلوں پہ وسط ہے. لیکن اگر تولیت کے ساتھ عبادت شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ سارے حقوق پورے فرما دے گا. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی توحید کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے امور کو سنوار دے. ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے. قیم کا معنی سنوار دینے والا، اصلاح کر دینے والا، قائم کر دینے والا، ایسا دین ہے.